واقعہ جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ مدینہ کے درمیان، رمضان شریف نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا، آپ نے امتحان کی خاطر، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ امیر المومن، اس کے پاس گئے اور اس کو کہا اللہ کے کھا لیں، تو غلام نے اس ان پڑھ نے یہ کہا کہ حضور یہ بکریاں میرے پاس میری نہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان کیا، کرپشن اس طرح ختم ہوتی ہے، قانونوں سے نہیں۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم یار اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری، بالکل اس نے میری بات مان لینی ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا مالک بھی آئے گا اور میں بھی ہوں گا، اور اللہ کی عدالت میں یہ پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے جس نے بکری کو کھایا، کیا جواب ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ کے رسول پر بہت مرتبہ درود بھیجا کہ اللہ کے رسول میں پھر بکری مہیا کروں گا، وہ بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا؟ آپ نے پھر کہا اچھا اگر تم نہیں دیتے تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، ہم کھانے لگے مسافر، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اندازہ کریں رمضان کے روزے نہیں ہم رکھتے، وہ گرمیاں باد سموم چل رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کہا نہیں حضور میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی حالت میں تم نے روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا جب سے میں نے قرآن میں یہ سنا نا کہ اللہ اس دن کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو دنیا میں تم نے گزارے، جو نیکیاں پیش کی کر کر کے بھیجتے رہے، اب اس کے بدلے میں کھاؤ پیے مزے سے۔ یہ کہا پیشگی بھیجو گے تو ہم حضرت کو بھیجیں گے نا، تو آپ نے پھر اللہ کے رسول پر بہت درود بھیجا، اور اصل میں درود پڑھنے کا حق بھی اس کا جو آپ کے دین پر عمل کرے۔ دوسرا کہتا نا درود پڑھوں، بالکل لعنتی ہے، اقبال کی بات اس کو یاد کرنی چاہیے، کیوں بنا میں مصطفیٰ خان اندر، اب ڈھونگ بن گیا کہ درود شریف آپ پڑھیں، اور درود شریف منہ ہے تمہارا؟ درود شریف تو وہی بات ہے جس کو فارسی میں داد اور تحسین کہتے، شاباش دینا، انگریزی میں ٹو اپلاڈ کہتے، کسی نے اچھا کارنامہ کیا بلے بلے بلے، عربی میں بالکل اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ کہے جو آپ کے کارنامے کو مانتا، اس دین کی قدر کرتا۔ جو ظالم دین کی مٹی پلید کر رہا وہ اللہ کے رسول کو شاباش دے، وہ کس بات کی شاباش دے رہا؟ تم تو اس کا ہے کہ کھم توڑ رہے۔ اقبال کہتا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، اب خجالت آپ نہیں کر رہی، جب میں حضور کے نام پر درود بھیجتا تو میرا جسم شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ عشق می گوئے کیا محکوم غیر، سینہ عشق بتاں مانندے، اس وقت حضور کی محبت کیا چاہیے، ظالمہ تیرا سینہ بتوں سے بھرا ہوا، کوئی دنیا کا لالچی ہے، کوئی بیوی کو پوچھ رہا، تیرا سینہ گرد مندر بنا ہوا ہے، اس لیے تانہ داری از محمد رنگ و بو، جب تک تیرے اندر آپ کا کوئی حلیہ نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ اقبال کہتا اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو گندا نہ کر، توبہ کر، پہلے زبان پاک کر اور سنت پر عمل کر، پھر درود۔ جنگل میں بیچارہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے میں پھر بکری مہیا کروں گا، وہ بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا؟ آپ نے پھر کہا اچھا اگر تم نہیں دیتے تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، ہم کھانے لگے مسافر، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اندازہ کریں رمضان کے روزے نہیں ہم رکھتے، وہ گرمیاں باد سموم چل رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کہا نہیں حضور میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی حالت میں تم نے روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا جب سے میں نے قرآن میں یہ سنا نا کہ اللہ اس دن کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو دنیا میں تم نے گزارے، جو نیکیاں پیش کی کر کر کے بھیجتے رہے، اب اس کے بدلے میں کھاؤ پیے مزے سے۔ یہ کہا پیشگی بھیجو گے تو ہم حضرت کو بھیجیں گے نا، تو آپ نے پھر اللہ کے رسول پر بہت درود بھیجا، اور اصل میں درود پڑھنے کا حق بھی اس کا جو آپ کے دین پر عمل کرے۔ دوسرا کہتا نا درود پڑھوں، بالکل لعنتی ہے، اقبال کی بات اس کو یاد کرنی چاہیے، کیوں بنا میں مصطفیٰ خان اندر، اب ڈھونگ بن گیا کہ درود شریف آپ پڑھیں، اور درود شریف منہ ہے تمہارا؟ درود شریف تو وہی بات ہے جس کو فارسی میں داد اور تحسین کہتے، شاباش دینا، انگریزی میں ٹو اپلاڈ کہتے، کسی نے اچھا کارنامہ کیا بلے بلے بلے، عربی میں بالکل اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ کہے جو آپ کے کارنامے کو مانتا، اس دین کی قدر کرتا۔ جو ظالم دین کی مٹی پلید کر رہا وہ اللہ کے رسول کو شاباش دے،
وہ کس بات کی شاباش دے رہا؟ تم تو اس کا ہے کہ کھم توڑ رہے۔ اقبال کہتا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، اب خجالت آپ نہیں کر لو، جب میں حضور کے نام پر درود بھیجتا تو میرا جسم شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ عشق می گوئے کیا محکوم غیر، سینہ عشق بتاں مانندے۔ اس وقت حضور کی محبت کیا چاہیے، ظالمہ تیرا سینہ بتوں سے بھرا ہوا، کوئی دنیا کا لالچی ہے، کوئی بیوی کو پوچھ رہا، تیرا سینہ گرد مندر بنا ہوا ہے۔ اس لیے تانہ داری از محمد رنگ و بو، جب تک تیرے اندر آپ کا کوئی حلیہ نہیں، کوئی کریکٹر نہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ اقبال کہتا اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو گندا نہ کر، توبہ کر، پہلے زبان پاک کر اور سنت پر عمل کر، پھر درود